پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب جعلنا ہم نے بنا دیا تھا بیتا گھر کو، مثابتاً للناس امن کی، مثابتاً للناس وہ امنا، مرکز مثابتاً مرکز للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ۔ یعنی وہ وقت کا یاد کرو، وہی ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ پھر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا تھا، کیونکہ امن تھی کہ پورے یعنی عرب میں جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، خانہ کعبہ امن کی جگہ تھی۔ یہاں کوئی نہ کسی کو گالی دے سکتا تھا، نہ دھکا دے سکتا تھا، نہ مار سکتا تھا، یعنی بالکل امن تھا۔ باپ کا قاتل بھی اگر نظر آتا تو وہ اس کو بھی چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ امن کی جگہ تھی۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرمایا، یاد کرو وہ باپ جب ہم نے خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے مرکز و امنا اور امن کی جگہ بنایا تھا، واتخذوا اور بنایا تھا من مقام ابراہیم مصلی، اور واتخذوا اور حکم دیا تھا کہ بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ آپ لوگ سبھی گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے جو نشان ہیں وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی مانے نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے عہد لیا تھا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کیا عہد لیا تھا؟ ان طاہرہ بیتیا، کہ پاک رکھنا بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور جو سجدے میں جائیں اور رکوع کریں ان سب کے لیے پاک رکھ۔ یعنی ان سے عہد لیا تھا، مطلب انہیں حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہمیشہ ان سب کے لیے پاک و صاف رکھنا۔
ایک تو سیدھی بات یہ ہے پاک صاحب یعنی گندگی سے پاک رکھنا، اور دوسرا یہ ہے شرک سے پاک رکھنا. یہاں کبھی بھی قیامت تک کوئی شرک نہ ہونا چاہیے. وَإِذْ ابراہیم، اور پھر یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی جعل، اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن آمنا، اس گھر کو امن کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو بلدن آمنا، اس شہر کو یعنی مکہ شہر کیا تھا، امن کی جگہ بنا دے. آپ نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو. دیکھیے یہ ان کی دعا ہے. یہ من ثمراتی، پھلوں میں سے، من آمنا منہم، اس کو من آمنا منہم جو اللہ تجھ پر ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر. یعنی انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے تجھ پر اور یوم آخرت پر، ان کو تو ہر قسم کے رزق سے نوازنا. کہا اللہ پاک نے ومن کفر، اور جو کفر کرے گا. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اطاعت گزار ہوں گے، نافرمانوں کو نہیں ہوگا. تو وہ سمجھے کہ رزق بھی نافرمانوں کو نہیں دے گا. تو دعا ان کی وہ یہی ہے کہ رزق دینا سب کو، اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ومن کفر، نہیں ایسا نہیں ہے، جو کفر بھی کرے گا فَمُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں متا دوں گا، نوازوں گا، قلیلاً تھوڑا سا یعنی دنیا میں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے میں کھینچوں گا عذاب النار کی طرف. یعنی اگر وہ کافر بھی ہے تب بھی دنیا میں رزق دوں گا، دنیا کا رزق میں نہیں ختم کروں گا، ہاں آخرت میں عذاب النار کی طرف سے میں گھسیٹوں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جگہ بہت ہی بری ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ، اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا اور یاد کرو وہ وقت، یعنی جو پیچھے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے. یاد کرو کون سو؟ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام قواعد یعنی قواعد دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، گھر کی دیواروں کو جب وہ اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی اس وقت جب وہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو وہ اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے وہی تو کرتے تھے. تو انہوں نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول کر لے، جو کام ہم کر رہے ہیں، تقبل منا قبول کر لے ہم سے یہ جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ربنا اور ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا، مسلمین دونوں کو مسلمان، یعنی اور کیا دعا کر رہے تھے؟ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا اور ہماری ذریت کو بھی اپنا فرماندار بنا، امتن مسلمتن لک، کیا بنا؟ ایک ایسی امت مسلمتن لک جو کہ تیری مطیع اور فرما بردار ہو. اب انہوں نے اپنی اولاد اور سب کو بھی کہا کہ ان سب کو ہمارے اے اللہ یہ عنایت فرمانا. وَأَرِنَا اور سکھا ہمیں، مناسکنا، مناسک کہتے ہیں طریقے عبادت کے، اور ہمیں سکھا مناسکنا اس کے عبادت کے طریقے. وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر مہربان ہو جا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی ایک ایک چیز انہوں نے سب یہ دعاؤں کی صورت میں وہاں وہ کر رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا
یعنی اتار بھیج رسولن ایک رسول منہم انہی میں سے، یعنی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ بھی انہی کی دعائیں. آپ ان کی دعاؤں پہ دیکھیں کتنی اچھی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان مکہ والوں میں ایک رسول بھیج، منہم انہی میں سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتکا، وہ پڑھیں ان پر آیاتکا تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو سب سے بڑا زبردست ہے اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی جو کہ پوری ہوئی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن، رغبہ کے معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، اور رغبہ ان خلاف کے معنی آتا ہے، پہلے بھی بتا چکی میں آپ کو. وَمَن يَرْغَبُ، اور کون خلاف ہوتا ہے، ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اس وقت تک چل رہی تھی. وہ سب کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اللہ واحد ہے، رسول ہے. پھر رسول کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ایک دانیت کی تعلیم ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے. اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو. لیکن وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو ملت ابراہیم سے الگ ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، چھوڑتا ہے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ کون کرتا ہے؟ من سفیہا، جو کہ مبتلا ہے نفسہ، اپنے نفس کو. کس میں؟ غلاظت پہ آپ سمجھ لیں کہ ملت ابراہیم سے ہٹتا کون ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہالت میں مبتلا کر لے. یعنی ملت ابراہیم کیا تھا؟ وہ دین ابراہیم میں، لیکن یہ جو سب پلٹ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کر لیا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور ہم نے البتہ چن لیا تھا اس کو. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. فی الدنیا، دنیا کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. یعنی ابراہیم علیہ السلام ایسے ہے، دنیا میں چن لیا تھا، دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اپنے دین کے لیے، اور آخرت میں وہ صالحین میں شمار ہوں گے. اس قال ربہ اسلم، اور جب کہا اس کے رب نے مسلم ہو جا، فرما بردار بن جا، کالا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے جو کہ عالمین کا رب ہے. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کہیں اللہ ہم تیرے فرما بردار ہو گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہیں بھی نافرمانی نہیں، تو ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. کس بات کی؟ کہ جیسے انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے میں جھک گیا ہوں، تو اسی کی وصیت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی بھی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی رب کے فرما بردار رہنا یہ وصیت کی تھی انہوں نے. یا بنی، انہوں نے کہا تھا ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تم سب کو، الدین، دین کے لیے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی یہ دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم فلا تموتن، نہ مرنا تم، الا مگر وانتم مسلمون، کہ مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہی رہنا، مرتے دم تک مسلمان ہونا، کبھی بھی اپنے دین کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر دیا ہے. اذ ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت،
کہ جب موت آئی تھی یعقوب علیہ السلام کو، یعنی موت حاضر ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کیا تمہیں پتا تھا کہ کیا ہوا تھا اس وقت؟ اس سالہ انہوں نے بھی کہا تھا لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کیا کہا؟ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، یعنی خود کری وصیت کر کے گئے، بچوں نے عہد کیا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ہمیں بھی یہاں ہمیں سبق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ مر رہے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور بچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم تو زندگی میں بھی اپنے بچوں کو نہیں دیتے کہ آؤ عبادت کرو۔ عبادت کے کیا معنی؟ جھک جاؤ اللہ کے سامنے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو، کہیں بھی نافرمانی نہ کرنا۔ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ؟ تو یہ ان کا وہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، قالوا نعبد الہ کا، انہوں نے بچوں نے کیا کہا تھا، ہم عبادت کریں گے آپ کی الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ کے کون؟ ابراہیم و اسماعیل، ان کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہم منہم ونحن لہ مسلمون، اور پھر ہم لن فرقو بین احد منہم، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کا پیغام کیا؟ ایک ہی ہے۔ تو ان کے اولادیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی دین میں تفریق نہیں کریں گے، کس میں؟ علم میں، ہدایت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے یعنی اللہ کے مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، صرف جو اللہ کا قانون ہے اس پر عمل کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ کون؟ صحابہ کرام، یعنی لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر لوگ ایسا ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی ہماری ہدایت کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا جب ہم ان ہدایت پر ہیں، اور اگر کہیں بھی ہٹ گئے تو ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑیں کس سے؟ اس ہدایت سے جو ہدایت صاحبہ کرام کی ہے، تو فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ضد میں پڑ گئے ہیں۔ اگر اس بات پہ نہیں آ رہے تو ضد، اپنے آپ کو بڑا تکبر، اس میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی پھر اگر جو ضد میں پڑ گئے ہیں تو کیا کرو تم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ضد اور ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں تو چھوڑو انہیں، پھر ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ اگر تمہارے ساتھ ایمان پہ نہیں لاتے، تمہاری مددگار نہیں ہوتے، چھوڑ دو انہیں، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہی سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اوپر ہے نا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ جب اللہ کافی ہے تو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ آپ کوئی بھی رنگ دوپٹے میں ڈالتی ہیں تو وہ رنگ پورا چھا جاتا ہے۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہیے ہمیں، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، نماز میں، ہمارے جتنے اعمال ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا رنگ، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان کو پوری طرح ان کی پیروی کریں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اس سے اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، یعنی کسی کا رنگ اللہ سے اچھا ہے ہی نہیں، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، یعنی تم جانتے ہو، ان سے پوچھتے تھے تمہیں کس نے سب بنایا، وہ کہتے تھے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے ان سے پوچھو، جب تمہارا رب بھی وہی ہے ہمارا رب بھی ہے تو ہم سے کیوں جھگڑتے ہو تم، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، جو کرو گے اس کا تم بھگتو گے، جو ہم کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، ہماری بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔ ام تقولون کیا پھر تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی و نصارا، وہ کیا کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کون ہے، یہ سب یہودی تھے یا نصرانہ تھے، یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ قل، آپ ان سے پوچھیں، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ سارے مسلم تھے، دین اسلام شروع سے تھا، یہ تو فرقے بندی یہودی و نصاری یہ تو بعد میں آئے، پہلے تو نہیں تھے، پہلا دین کیا تھا، اسلام تھا، تو یہی وہ کہتے تھے، وہ نصارہ تھے، یہودی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کا جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، وہ تو پکے مسلم تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو شہادت کو چھپائے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے شہادت کیا ہے کہ یہ سب مسلمان تھے، دین اسلام کے ماننے والے تھے، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ غافل نہیں ہے اس بات سے جو تم عمل کر رہے، جو باتیں تم کر رہے ہو سب اللہ کو پتا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک امت تھی، یہ کچھ لوگ تھے، قد خلت جو کہ گزر چکے، لہا ما کسبت ان کے لیے ان کی کمائی ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، وَمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں، تمہارے بارے میں ہوگا نا تو اپنے اعمال سنوارو، چھوڑ دو انہیں وہ جو کہتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ عَنْ قریب، یہ نادان بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی اس قبلے کی طرف سے، التی وہ جو، کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب وہ مدینے میں آئے تھے 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد پھر حرم کی طرف حکم آ گیا تھا کہ آپ ادھر منہ کریں، تو یہ بیوقوف یعنی نادان لوگ، نادان لوگ جنہیں یہ علم نہیں ہے، حالانکہ سب کو یہ پتا تھا کہ قبلہ اول کیا ہے، خانہ کعبہ، سب جانتے تھے اول دن سے وہ ہے تو ہمیشہ وہ رہے گا، لیکن بیوقوف کیا کہہ رہے ہیں، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو اس قبلے کی طرف سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جدھر چاہو منہ کر لو، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہہ دیا تھا جدھر چاہے منہ کر لو، یعنی اللہ تو ہے لیکن نماز آپ کو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا تو ہے مشرق و مغرب لیکن نماز قبلے کی طرف، اور
خاص طور پہ فرض نماز، نفل آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے، اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، نفل پڑھتے تھے، وہ سمتیں بدلتی رہتی تھی، لیکن شروع میں آپ خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ کہ نماز جو ہے فرض جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، ہاں نفل میں آ کر تبدیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا اوپر سے آیت سے ملا لیں، کذالک جعلناکم، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتن، ایک امت، وسطن، بہترین، یعنی چونکہ وہ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ خارج ہو گئے تھے، ان سے امت چھین لی گئی تھی، تو اب ان کا جو قبلہ بھی چینج ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح، یعنی ایک ان کا رسول معزول کر کے ہم نے جعلناکم، ہم نے اب آپ کو بنایا ہے، یعنی نبی بنایا ہے اب امتن وسطن، اور پھر جو ایک امت ہے وہ بہترین امت بنائی ہے، نبی بہترین ہے اور نبی جو امت ہے وہ بھی بہترین ہے، کاش ہم بہترین امت ہی رہیں، ہمیشہ اچھے کام کریں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیوں بنائی ہے؟ تاکہ تم ساری دنیا پر گواہ ہو جاؤ۔ کیا گواہ ہو جاؤ؟ دین کے بہترین صحیح کام کرو اللہ کی ہدایت کے مطابق، تو تم گواہی دو گے نا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے، یہ قیامت میں بھی ہوگا، وہ گواہی دیں گے میں نے پیغام اللہ تیرا پہنچا دیا تھا، اور بندوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا تھا، یہ ساری باتیں اس میں آتی جا رہی ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، نہیں بنایا تھا ہم نے قبلے کو، التی، وہ جو، کنتا علیہا، جس پر تم تھے، یعنی کون تھے؟ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ اس کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے جو قبلہ ابھی بنایا تھا نا، جس کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ کیوں بنایا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے، اب اگر رسول کی اتباع نہ کرتے تو وہ سب پھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ رسول کی اتباع کون کر رہا ہے، آپ نے کہا ادھر منہ کرو، بے چونو چرا مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اب کیا ان کانت، اور نہیں تھا کیا یہ قبلے کی تبدیلی، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت بری لگ رہی تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، یعنی نہیں تھی یہ ہدایت، یہ یعنی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے لیے یہ کبیرہ برا نہیں تھا، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اللہ نے ہدایت دی تھی تو یہ بات انہیں بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے اللہ پر، تو اس لیے اتر خانے کا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے لیے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، نہیں تھا برا ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، فوراً انہوں نے اس کا منہ کر لیا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اس طرح اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے تو اللہ کیوں ایمان تمہارا ضائع کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تم لوگوں کے لیے بہت رحم کرنے والا اور رحم شفیق ہے۔ کیا رحم؟ یعنی جو بھی احکامات آ رہے ہیں اس میں تمہارے فائدے ہیں، تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی قانون نہیں لے کر آئے گا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى، بے شک ہم دیکھ رہے تھے، تقلب،
پلٹ رہا تھا وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف. یعنی کیوں پلٹ رہا تھا؟ یعنی آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ جیسے کہ ہوتا ہے نا بعض چیزیں ہمیں بڑی ہوتی اے اللہ میرے ساتھ یہ کر دے، تو ہم دعائیں تو مانگتے ہیں اور آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سے ہم التجا کر لیں. بعض دفعہ نگاہیں اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں، لیکن اللہ سے لگن کے لیے آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ قبلہ مقدس جو بیت المقدس ہے واپس خانہ کعبہ ہو جائے. تو آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے تقلبا، پلٹ رہا تھا وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرح. آپ دیکھتے تھے بار بار کہ قبلہ چینج ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم بدلے دیتے ہیں قبلے کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں. یعنی اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. فَبَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر لو اپنے چہروں کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَبَلُّ، تو پھیر لو وجوہکم شطرہ، اسی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کے باہر ہیں کسی کو اور جگہ ہے تو کسی اور سمت میں نماز پڑھیں گے، نہیں، اپنا چہرے کو اسی کی طرف رکھو اور نماز پڑھو. ان الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، لا یعلمون، وہ یہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. انہیں پتا ہے کہ یہی قبلہ ہے. یہ بیچ میں 17-18 مہینے جو ہوئے ہیں ایک مصلحت کے دیے گئے تھے، حالانکہ سارے اہل کتابی جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ خانہ کعبہ کی تمو کر کے نماز پڑھنا اللہ کی طرف سے بالکل صحیح ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں یعنی اہل کتاب، اللہ ان کے سارے عمل سے بخوبی واقف ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر تم لے آؤ، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، کوئی بھی نشانی. یہ جو اہل کتاب ہے اگر ان کے سامنے تم کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ، ما تبعوا قبلتک، تو وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی پوری نشانی اگر آپ انہیں بتائیں کہ یہی ہے حق ہے، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ نصارہ کا قبلہ کچھ اور ہے اور یہودیوں کا قبلہ کچھ اور ہے، دونوں کے قبلے بٹے ہوئے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی اتباع نہیں کریں گے ان کے قبلے کی، یعنی آپ کا قبلہ مقرر کر دیا گیا، ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں، وہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. جیسے میں نے بتایا ان کا قبلہ دوسرا ہے، ان کا قبلہ دوسرا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کی، احواءہم، ان کے خواہشات کی. کون سی؟ یعنی ان کا قبلہ بٹ چکا ہے، آپ کا قبلہ ہو چکا ہے. اگر آپ نے ان کے خواہش کی پیروی کری، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا منہ کر کے نماز پڑھو، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم آ چکا ہے، یعنی آپ کو بتا چکا، فیصلہ ہو چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ظالموں میں شمار ہوں گے. یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے خلاف ورزی نہیں تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا.
الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ قبلے کو، کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جو اہل کتاب ہے انہیں پتہ ہے کہ قبلہ یہی ہے، کیونکہ اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو یہاں بھی کوئی شک نہیں ہے. اہل کتاب کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی قبلہ ہونا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ایک گروہ ان میں سے، لا یکتمون الحق، البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتا ہے حق کیا ہے، اسے پتا ہے کہ قبلہ یہی ہے، اس کے باوجود جانتے پوچھتے وہ حق کو چھپاتا، حالانکہ وہ جانتا ہے. الحق من ربک، جو حق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. ہر بات اللہ کی حق ہے، اور یہ جو قبلے کا واقعہ ہو رہا ہے یہ بھی حق ہے. تم شک میں مت پڑنا کہ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے، چہرہ ہے، یعنی خواہش ہے. ہوا مُوَلِّهَا، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے. یعنی ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ وجہتن، ایک خواہش ہے. دیکھیں ہر انسان یہ ہوتا ہے، کوئی ہے کہ میں بڑا گورنر بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں بڑی اونچی درجے پہ چلا جاؤں، میرے پاس بڑی بڑی شان شوکت کی چیزیں ہو جائیں. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر شخص کے لیے ایک رخ ہے. ہوا مُوَلِّهَا، وہ اسی طرح پھرتا ہے. یعنی ہر شخص کے دل میں ایک مقصد ہے، وہ اسی کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب اچھا بھی ہے برا بھی، جیسا بھی ہے وہ تو اسی کے پیچھے لگے گا نا. لیکن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا رکھیں؟ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ کیا کریں؟ آپ بھلائیوں کی طرف رغبت کریں. وہ دوسری طرف رغبت کر رہے ہیں، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ بھلائیوں کی طرف رغبت کریں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو گھیر کر لے آئے گا. یعنی دنیا میں اپنی مرضی کے کام کر لو، تم خیرات میں، خیرات کے کیا مطلب؟ بھلائیوں میں رغبت کرو، زیادہ سے زیادہ بھلائیوں میں اپنی زندگی گزارو. اور کس نیت سے کرو گے؟ جس طرح سے کرو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک دن قیامت کے دن گھیر کر اکٹھا کر لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تمہیں بھی لے آئے گا، تمہاری نیتوں کو جانے گا، تمہارا فیصلہ کر دے گا.